الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک ہی چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ مکی زندگی میں کانا طفیل الدوسی رجلا شریفا شاعرا کثیر الضیافہ، ایک طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کا سردار تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، کثرت سے لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والا تھا۔ فقدم مکہ فلقیہ رجال من قریش، وہ مکہ آیا زیارت کے لیے کعبے کی، تو قریش کے کچھ لوگ اسے ملے۔ فقالوا انک قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت امرنا۔ اب ان قریشی لوگوں نے اس مہمان کو، طفیل کو ملے اور کہا کہ تو ہمارے آج شہر میں آیا ہے، لیکن یہ دیکھنا یہاں پر ایک آدمی ہمارے درمیان ہے، اس نے تو ہماری جمعیت اتحاد و اتفاق ہی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ وَإِنَّمَا قَوْلُهُ كَالسِّحْرِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ابْنِهِ، اس کی باتیں جادو کی طرح ہیں، یہ تو آدمی کے اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی کر دیتا ہے۔ بین الرجل و بین زوجاتہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مِثْلَ مَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْهُ، ہم آپ کے بارے میں اور آپ کی قوم کے بارے میں ڈرتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں ہو رہا ہے۔ فَلَا تَسْمَعْ مِنْهُ، لہٰذا اس کی کوئی بات سننی نہیں ہے۔ قال فواللہ ما زالوا بی
حتی اجمعت اللہ اسمع منہ شیئا ولا اکلم۔ اب طفیل کہنے لگے کہ وہ مجھے اتنا ڈراتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے کہ میں نے بھی پھر تہیہ کر لیا کہ میں نے اس شخص کی بات نہیں سننی ہے، نہ اس سے کوئی کلام کرنا ہے۔ فغدوت الی المسجد، میں حرم شریف میں گیا، وقد حشوت اذنی قطنا، اور میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ فکان یقال لی ذو القطنین، اور مجھے انہوں نے کانوں میں روئی دیکھ کر یہی مشہور کر دیا کہ یہ دو کانوں میں روئی والا شخص ہے۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، دیکھا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ فَقُمْتُ قَرِيبًا مِّنْهُ، میں اس کے قریب کھڑا ہوا۔ فَسَمِعْتُ بَعْضَ قَوْلِهِ، بعض اس کی چیزیں سنی جو وہ پڑھ رہے تھے نماز میں۔ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے پھر اپنے دل میں کہا، وَأُسْقِلُ أُمِّي، میں اپنی ماں کو گم پاؤں، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَجُلٌ لَبِيبٌ شَاعِرٌ مَا يَخْفَى عَلَيَّ الْحُسْنُ مِنَ الْقُبْحِ، اللہ کی قسم میں اچھا خاصا سمجھدار آدمی، شاعر آدمی ہوں، معاملات کو پوری طرح سمجھتا ہوں، اچھائی اور برائی کی تمیز جانتا ہوں۔ فما یمنعنی ان اسمع من ھذا، تو کون سی چیز رکاوٹ ہے مجھے اس کی بات سننے سے؟ فإن کان حسنا قبلتہ وإن کان قبیحا ترکتہ، اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، بری بات ہوگی چھوڑ دوں گا۔ فمکثت حتی انصرف الی بیتہ، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اپنے گھر واپس گئے۔ فدخلت معه، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے چلا گیا۔ فقلت ان قومک قالوا لی کذا وکذا فعارض امرک علی، میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے اس طرح آپ کے بارے میں بتایا ہے، لہٰذا آپ اپنا معاملہ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہے۔ فعرض علی الاسلام وتلا علی القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی تعلیم رکھی اور قرآن پاک تلاوت کیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا واللہ ما سمعت قولا قط احسن من ھذا ولا امرا اعدل منہ، اللہ کی قسم اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور اتنا معتدل باتیں کبھی کسی سے سنی نہیں ہے۔ فاسلمت، تو میں اسلام لے آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنا پروپیگنڈا زہریلا کیا ہوا تھا۔ وَقُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ إِنِّ امْرُؤٌ مُطَاعٌ فِي قَوْمِي، میں نے عرض کی، اللہ کے نبی، میں اپنی قوم میں ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہوں۔ وَإِنِّي رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ، میں ان کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور میں ان کو جا کے بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ فَادْعُ اللَّهَ أَن يَكُونَ لِي عَوْنًا عَلَيْهِمْ، اللہ سے دعا فرما دے کہ اللہ میرا مددگار بنے، میری مدد کرے۔ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَل لَهُ آیَةً، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ جملہ بولا کہ اے اللہ اس کے لیے ایک نشانی بنا دے۔ اب کفار مکہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا کرتے تھے، آپ کی دعوت کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر اور جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، طرح طرح کے الزامات دیتے تھے، اور آنے والے لوگوں کو کس طرح ڈراتے تھے۔ آج ان مغربی ملکوں میں بھی بالکل کفار مکہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت، پروپیگنڈا، آپ کے کارٹون بنا بنا کے بازاروں میں لگانا، یہ بالکل انہی کفار مکہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ۔
انہوں نے بھی جس طرح طفیل رضی اللہ عنہ نے ابتداً کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، انہوں نے بھی کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی، آنکھیں بند کی ہوئی، دل و دماغ بند کیے ہوئے، کبھی دل و دماغ کو کھول کے دیکھنا اور سننا گوارا ہی نہیں کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اور ان کی تعلیمات کیا تھی۔ اگر یہ طفیل کی طرح اپنے کانوں سے روئی نکال دیں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ رسول کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے پتھر مار مار کے شدید زخمی کیا تھا اور فرشتے نے پیشکش کی تھی کہ اجازت دیں تو ہم اس قبیلے کو دونوں پہاڑوں میں پیس دیتے ہیں، اتنے شدید زخمی اور بے ہوش ہو کے زمین پر گرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں۔ وہی لا علمی آج ان بد نصیبوں کے پلے پڑی ہوئی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو بھی ہوتا ہے بکواس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ آپ کے تحفظ کا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے لوگوں سے اور دشمنوں سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا تو ذکر ہم نے بلند کر دیا، اتنا ذکر نبی علیہ السلام کا بلند ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کہیں آپ کا ذکر نرم نہیں ہونے پاتا۔ جہاں سے دنیا کے کنارے سے سورج نکلتا ہے اور جہاں دنیا کے کنارے میں غروب ہوتا ہے، جہاں جہاں سورج پہنچتا جاتا ہے وہاں وہاں نمازوں کے ٹائم ہوتے جاتے ہیں اور کلمہ شہادت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے نبوت کی بھی گواہی ہر مؤذن اپنے اپنے ملکوں میں دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے وہ آپ کا ذکر جو بلند کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جس کو دشمن مٹا نہیں سکتے۔ باقی مسلمانوں پر اور مسلمان حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ یہ احمق اپنے دنیاوی مفادات اور اپنی حکومتوں کے تخت بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، ان کے عصمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے تم زبانیں گنگ کر کے بیٹھے اور بکواس اور تو بہت کرتے ہو، لیکن اس بارے میں تمہیں بولنا بھی نہیں آتا، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اتنے مسلمانوں کے ملک اور حکمران ہیں اور ان بدبختوں کو نصیب ہی نہیں ہے کہ ان ملکوں کے حکمرانوں کو کچھ سمجھا سکے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے اور ہمارے دل میں ان کا احترام کیا ہے۔ یہ تو تھا تھوڑا سا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہے۔ اب دوسرا ٹاپک، گزشتہ جمعہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ساتھ والی جگہ فروخت ہو رہی ہے، سیل پر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گزارش ایک ہے۔ پہلے تو یہ چھوٹا سا واقعہ دیکھیں، لما نزل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے؟ قال ابو الدحداء فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدحداء فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان اللہ یستقرضنا وهو غنی عن القرض، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ وہ تو غنی ہے قرض جیسے معاملات سے۔ قال نعم یرید ان یدخلکم الجنۃ بہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگتا ہے اور اس قرض کے بدلے تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ قال فإنی ان اقرضت ربی قرضا یضمن لی بہ ولصبیتی الدحداء معی الجنہ، حضرت ابو الدحداء کہنے لگے کہ اللہ کی رسول
اگر میں اپنے رب کو قرض دے دوں تو وہ مجھے ضمانت دیں گے میری کی اور میری بچی کی دہدا جو ہے کہ وہ ہمیں دونوں کو اور گھر والوں کو جنت میں پہنچا دیں گے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اب آپ دیکھیں اتنی سی بات ہوئی ہے۔ قال فناولنی یدک، ابو دہدا کہتے ہیں حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ فناولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فقال ان لی حدیقتین احداہما بالسافلہ والاخری بالعالیہ۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسافے کی شکل میں حضرت ابو دہدا کہتے ہیں کہ حضور میرے پاس دو باغ ہیں، ایک یہ قریب ہے اور ایک ذرا دور ہے۔ واللہ لا املک غیرہما، اللہ کی قسم ان دو کے علاوہ میری اور کچھ بھی ملکیت نہیں۔ قد جعلتہما قرضا للہ تعالی، تو میں لہٰذا دونوں ہی باغوں کو اللہ کے لیے قرض دے رہا ہوں۔ یعنی تیسری کوئی پراپرٹی یا کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، یہی ہے، اور یہی دونوں میں اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوں۔ اور کس بنیاد پر؟ کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل احداہما للہ والاخری دعها معیشۃ لک ولعیالک، آپ نے فرمایا کہ دونوں باغ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کی راہ میں دے دو، ایک اپنے اور اپنے خاندان کی معیشت کے لیے رکھ لو۔ قال فاشہدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضرت ابو الدہداء فرماتے ہیں اللہ کے رسول انی قد جعلت خیرہما للہ، ان دونوں میں سے جو بہترین ہے باغ وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ وَهُوَ حَائِطٌ فِيهِ 600 نخلہ، اور اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں۔ قال اذن یجزیک اللہ بہ الجنہ، آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ آپ کو جنت کی جزا دے گا۔ فانطلقا تحت حتى جاء ام الدہداء وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، واپس ابو دہداء اپنے باغ کی طرف آیا جس میں اس کا گھر تھا، بچے تھے، باہر ہی کھڑا ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے ام دہداء بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بیٹھے بیٹھے اچانک نہ بیوی سے مشورہ کیا، نہ دوستوں سے کیا، نہ خاندان سے کیا، اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر کتنا یقین، جنت کے داخلے کا کتنا یقین اور ایمان، جس سے ہم لوگ محروم ہیں، سچی بات۔ قالت ام الدہداء ربح بیعک، آگے سے بیوی دیکھیں کتنی نیک بخت ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے گڈ ڈیل کی ہے، نفع والا سودا کیا ہے، بارک اللہ لک فی ما اشتریت، جو تو نے جنت خرید لی ہے تجھے اللہ اس میں برکت دے۔ ثم اخبرت ام الدہداء علی صبیانها تخرج ما فی افواہہم وتنفذ ما فی اکمامہم، اور وہ خاتون ام دہداء جو تھی، جو بچوں نے کھجوریں منہ میں ڈالی ہوئی تھی، ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال رہی تھی کہ اللہ کو قرض دے دیا۔ جو کچھ کھجوریں انہوں نے جیبوں میں ڈالی ہوئی تھی وہ بھی نکال کے پھینک رہی تھی۔ کتنا بڑا یقین اور ایمان۔ حتیٰ افضت الی الحائط الاخر، جو ادنا درجے کا اس کا باغ تھا وہ ادھر اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی۔ یہ ایمان عظیم الشان صحابہ کرام کو نصیب تھا، اور جو سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، سوچوں میں نہیں پڑتے تھے۔
ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ دینا پڑے 100 بار سوچتے ہیں، $10 دے دیے تو اتنا کمی آ جائے گی، $100 دے دیا تو یہ نقصان ہوگا، شیطان مگر لگا ہوگا۔ میرے دوستو، آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے کہ 24 سال سے ہم اس مسجد میں کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے، ہمارا کردار آپ کے سامنے۔ کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی لگژری لائف نہیں گزار رہے، انتہائی سادہ سمپل زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے۔ میرے ساتھی بھی اللہ نے ویسے دیے، مولانا عمر، ان کی کوئی سوشل سیکورٹی $300 لگ گیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ $1500 کے بجائے مجھے 1200 دیا کریں، 300 مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ملنے لگ گئے، میری تنخواہ کم کر دیں۔ یہ آپ میں سے ایک بھی آدمی اٹھ کے مجھے کھڑا ہو کے بتا دے کسی نے کبھی یہ کہا ہو کہ میری تنخواہ کم کر دیں؟ جو اتنا ایثار کر کے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ قاری وسیم ہے، 1500 ان کا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے 1000 دے دیں، 500 میں نہیں لیتا چونکہ مسجد کے حالات تھے۔ ہم تو اپنی ضروریات کو انتہائی یعنی سکیڑ کے اس مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں، لہٰذا امید ہے آپ لوگ ہماری باتوں پر اعتماد کر کے ہمارا ساتھ دیں گے، جس طرح اس مسجد کو خریدنے میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ساتھ والی جگہ کا یہ چینی لوگ آپ دیکھتے ہیں، آئے دن جہاں کوئی سیل پر گھر لگتا ہے یا سٹور لگتا ہے، ان کے کمرشل کوئی گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ فوراً کیش پہ خرید لیتے ہیں۔ یہاں بھی آ چکے ہیں، $850 کیش آفر کر چکے ہیں، $8.5 کیش پیش کر چکے ہیں آفر۔ تو اس لیے قریباً 9 لاکھ کے قریب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ہمارا سودا ہو سکتا ہے۔ تو 1/3 ہمیں ضرورت ہے $3 لاکھ۔ اس سلسلے میں میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی طرف سے پہل کرتا ہوں۔ مجھے لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان امپلائمنٹ $10,000 ملا ہے، وہ $10,000 ہی پورے کا پورا میں مسجد کو ڈونیٹ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی، میری بھی ضروریات ہیں، تکبیر تکبیر، میری بھی ضروریات ہیں، میری بھی مجبوریاں ہیں، مجھے بھی کئی مقامات پہ خرچ کرنا ضروری تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے گھر کو ضرورت ہے۔ جس خدا نے مجھے 70 سال تک زندگی اور صحت اور نعمتیں دی ہیں، وہ اس کے بعد نہیں دے گا، یہ 10,000 دینے کے بعد بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے توفیق دے رہا ہے، آپ کو بھی توفیق دے، اور خوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس کو پریفر کریں کہ اس کو ہم نے کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کریں گے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق مرتے دم تک توفیق دیتا رہے، آپ کو بھی، اور اللہ کے دین کے لیے جہاں تک ہو سکے جان و مال سے کوشش کریں، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ ہم نے یہ ہر صورت 9 لاکھ رقم اکٹھی کر کے یہ بلڈنگ ہر صورت خریدنی ہے، کیونکہ اس طرح کا گولڈن چانس دوبارہ پھر کبھی مل نہیں سکتا ہے، کیونکہ نہ آگے کوئی جگہ، نہ پیچھے کوئی مسجد کی جگہ، نہ اس طرف کوئی جگہ، یہی ایک سائٹ تھی جس کا ہمیں امید تھی۔ اللہ میرا بھی حامی و ناصر ہو، آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال الله تعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر